السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے طلاق کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن دوستو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور جب ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یوں تو طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور سبھی لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے گالی گالی ہوتی ہے اور گالی کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا۔ طلاق گالی کی طرح ہے۔ اگر شوہر ہوش و آواز میں کسی دباؤ اور غصے کے 3 بار طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو تو جائے گی۔ جیسے گالی ایک بار منہ سے نکل گئی تو واپس نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر ہم گالی کو گالی یا طلاق کو طلاق ماننے سے انکار کر دیں تو الگ بات ہے۔ لیکن اسلام میں طلاق مانا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ایک بری بات کہا ہے اور طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں طلاق کی نوبت آنے سے پہلے ہر کسی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو رشتے کی ڈور ایک بار بندھ گئی ہے اس کی ممکن حد تک ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ لیکن قرآن شریف میں طلاق کی گنجائش ہے۔ میاں بیوی میں اگر کسی طرح کی صلح نہیں ہو پا رہی ہے، صلح کے سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہیں، کسی سے ناجائز سنبندھ ہونے کا پختہ ثبوت ہو اور سمجھانے پر بھی باز نہ آ رہا ہے، زندگی ساتھ گزارنا ناممکن ہو رہا ہو، اگر ایسا ہے تو اپنی زندگی جہنم بنانے سے بہتر ہے کہ وہ الگ ہو کر اپنے زندگی کا سفر اپنی مرضی سے پورا کرے۔ اور اسی لیے اللہ کے دین میں بھی طلاق کی گنجائش رہی ہے۔ جب کسی میاں بیوی کا جھگڑا بڑھتا دکھائی دے تو اللہ نے قرآن میں ان کے قریبی رشتہ داروں اور ان کا بھلا چاہنے والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور معاملے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ قرآن نے یہ بتلایا ہے کہ ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان میں سے مقرر کرے اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان میں سے مقرر کرے۔ دونوں خاندان مل کر ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اس سے امید ہے کہ جس جھگڑے کو میاں بیوی نہیں سلجھا سکے وہ خاندان کے بزرگ اور دوسرے ہمدرد لوگ کے بیچ میں آنے سے سلجھ جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر شوہر اور بیوی دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک نے طلاق کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو شوہر بیوی کے خاص دنوں کے آنے کا انتظار کرے اور خاص دنوں کے گزر جانے کے بعد جب بیوی پاک ہو جائے تو بنا ہم بستر ہوئے کم سے کم 2 ذمہ دار لوگوں کو گواہ بنا کر ان کے سامنے بیوی کو ایک طلاق دے۔ یعنی کہ شوہر بیوی سے بس اتنا کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق ہر حال میں ایک ہی دی جائے گی، 2 یا 3 یا 100 نہیں۔ جو لوگ جہالت کی حدیں پار کرتے ہوئے 2، 3 یا 1000 طلاق بول دیتے ہیں، یہ اسلام میں بالکل خلاف عمل ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ایسا بولتا ہے وہ اسلامک شریعت اور قرآن کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اس ایک طلاق کے بعد بیوی 3 مہینے یعنی 3 حیض جنہیں عدت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچہ ہونے تک شوہر ہی کے گھر رہے گی اور اس کا خرچ بھی شوہر ہی کے ذمہ رہے گا، لیکن ان کے بستر الگ رہیں گے۔ قرآن نے سورہ طلاق میں حکم فرمایا ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے نہ تو بیوی کو سسرال سے نکالا جائے اور نہ ہی وہ خود نکلے۔ اس کی وجہ قرآن نے یہ بتلائی ہے کہ اس سے امید ہے کہ عدت کے دوران شوہر بیوی میں صلح ہو جائے اور وہ طلاق کا فیصلہ واپس لینے کو تیار ہو جائے۔ عقل کی روشنی سے اگر اس حکم پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے بڑی اچھی حکمت ہے۔ ہاں، معاشرے میں بیچ میں آگ بھڑکانے والے لوگ موجود ہوتے ہی ہیں۔ اگر بیوی طلاق ملتے ہی اپنی ماں کے گھر چلی جائے تو ایسے لوگوں کو دونوں طرف کان بھرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے بیوی عدت کا وقت شوہر کے گھر گزارے۔ پھر اگر شوہر اور بیوی میں عدت کے دوران صلح ہو جائے تو وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے۔ اس کے لیے انہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ جن گواہوں کے سامنے طلاق دی تھی انہیں خبر کر دے کہ ہم نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ قانون میں اسے ہی رجوع کرنا کہتے ہیں۔ 2 بار کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
اور اگر شوہر رجوع نہ کریں، مطلب کہ ان دونوں میں صلح نہ ہو، تو عدت کے پورے ہونے پر شوہر بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ عدت اگر پوری ہونے والی ہے تو شوہر کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسے بیوی کو روکنا ہے یا رخصت کرنا ہے۔ دراصل دونوں ہی صورتوں میں اللہ کا حکم ہے کہ معاملہ بھلے طریقے سے کیا جائے۔ سورہ بقرہ میں ہدایت فرمائی ہے کہ اگر بیوی کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ روکنا بیوی کو پریشان کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف بھلائی کے لیے ہی روکا جائے۔ اس موقع پر قرآن نے کم سے کم 2 جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 اور سورہ نساء آیت نمبر 20 میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ مرد نے جو کچھ بیوی کو پہلے گہنے، قیمتی سامان، روپے یا کوئی جائیداد تحفے میں کے طور پہ رکھی تھی، اس کا واپس لینا شوہر کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ سب مال جو بیوی کو طلاق سے پہلے دیا تھا وہ اب بھی بیوی کا ہی رہے گا اور وہ اس مال کو اپنے ساتھ لے کر ہی گھر سے جائے گی۔ شوہر کے لیے وہ مال واپس مانگنا یا لینا یا بیوی پر مال واپس کرنے کے لیے کسی طرح کا دباؤ ڈالنا بالکل جائز نہیں ہے۔ پر اگر بیوی نے خود طلاق مانگی تھی جبکہ شوہر اس کے سارے حق صحیح سے ادا کر رہا تھا، یا بیوی کھلی بدکاری پر اتر آئی تھی جس کے بعد اس کو بیوی بنائے رکھنا ممکن نہیں رہا تھا، تو مہر کے علاوہ اس کو دیے ہوئے مال میں سے کچھ کو واپس مانگنا یا لینا شوہر کے لیے جائز ہے۔ اب اس کے بعد بیوی آزاد ہے، وہ جہاں چاہے جائے، جس کے ساتھ چاہے شادی کرے، اب پہلے شوہر کا اس پر کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد طلاق دینے والا مرد اور عورت جب کبھی زندگی میں دوبارہ شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں عام نکاح کی طرح ہی پھر سے نکاح کرنا ہوگا اور شوہر کو مہر دینے ہوں گے اور بیوی کو مہر لینا ہوگا۔ اب اگر دوسری بار نکاح کرنے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ان میں پھر سے جھگڑا ہو جائے اور ان میں پھر سے طلاق ہو جائے تو پھر سے وہی پورا پروسیجر دہرانا ہوگا، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بتایا ہے۔ اور اگر دوسری بار بھی طلاق کے بعد دونوں آپس میں شادی کرنا چاہے تو شریعت میں تیسری بار بھی انہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اب اگر ان کو طلاق ہوئی تو یہ تیسری بار طلاق ہوگی، جس کے بعد نہ تو رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہی سمجھوتا کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپس میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب چوتھی بار ان کی آپس میں نکاح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، لیکن صرف ایسے ہی اپنی آزادی مرضی سے وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے یا مر جائے تو ہی وہ عورت پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی کو قانون میں حلالہ کہتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ اتفاق سے ہو تو جائز ہے۔ جان بوجھ کر یا پلان بنا کر کسی اور مرد سے شادی کرنا، پھر اس سے صرف اس لیے طلاق دینا تاکہ پہلے شوہر سے نکاح جائز ہو سکے، یہ سازش سراسر ناجائز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سازش کے کرنے پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر صرف بیوی طلاق چاہے تو اسے شوہر سے طلاق مانگنا ہوگا۔ اگر شوہر نیک انسان ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور پھر اسے طلاق دے دے گا، لیکن اگر شوہر مانگنے کے باوجود بھی طلاق نہیں دیتا تو بیوی کے لیے اسلام میں یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور اس سے شوہر سے طلاق دلوانے کے لیے کہے۔ دراصل اسلام نے قاضی کو یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ ان کا رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دے، جس سے ان کی طلاق ہو جائے گی۔ قانون میں اسے خلا کہا جاتا ہے۔ یہی طلاق کا صحیح طریقہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس طریقے کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے اسلام کے خلاف طریقے سے طلاق دیتے ہیں، جس سے خود بھی پریشانی اٹھاتے ہیں اور اسلام کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، اپنے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، جہاں بھی چاہے آپ شیئر کریں، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہونے سے بچتی ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ علم میری امانت ہے تم پر، تم اسے دوسروں تک ضرور پہنچاؤ۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو مجھے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔